نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی اور ہم سب کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، مبین کہتے ہیں واضح، بالکل سامنے آپ کا جو دشمن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے انسان، یہ جو شیطان ہے یہ تیرا کھلا دشمن ہے۔ ایک یہودی ہے لبید بن عاصم، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا، تو اس جادو کے بعض اثرات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دو صورتیں لے کر آئے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ جو اعوذ ہے، تعوذ، جیسے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اکثر لوگ یہ پڑھتے ہوئے غلطی کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب لوگ پڑھتے ہیں اس کو پڑھ دیتے ہیں اعوذ باللہ، یہ او نہیں ہے، پہلے حمزہ زبر آ پھر عین واو پیش او، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طریقے سے اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تجوید جو ہے یہ مخارج جو سیکھے جاتے ہیں، تجوید جو پروننسیشن ہوتی ہے یہ ضروری ہے، تاکہ اس کے پھر جو اثرات ہوتے ہیں، اس کی جو برکتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ وہ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ جو دو صورتیں ہیں انہیں معوذتین کہتے ہیں، اردو میں معوذتین کہہ دیتے ہیں لیکن اب عربی کے اندر معوذتین کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تو یہ دو صورتیں لے کر آئے اور بتا دیا کہ آپ پر یہودی ہے جس نے جادو کیا ہے، اور وہ جو سامان ہے فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے کنگا ہے اور اس میں بال ہے جس میں گریں لگی ہوئی ہیں۔ تو سورہ فلق کی آیات 5 ہیں اور سورہ ناس کی آیات 6 ہیں۔ یہ 6 اور 5 11 بنتی ہیں، اور گریں بھی 11 تھی بال کے اندر۔ اس زمانے میں جو لوگ جادو کیا کرتے تھے وہ منتر پڑھتے، تلسم پڑھتے اور رسیوں میں گرا باندھتے اور پھونک مار دیتے، یہ ان کے جادو کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا، اس کنویں سے وہ سامان برآمد ہوا۔ ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاتے، وہ گرا کھولتے چلے جاتے، 11 آیات مکمل ہوئیں، 11 گریں کھل گئیں، اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت، ان کی صحت بہتر ہو گئی۔ یہ اس دور کا معاملہ تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے دن تک جادو سے، ٹونے سے، آسیب سے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے آقا کی امت کو یہ سبق تلقین کر دیا گیا کہ جو بھی شخص رات کو سوتے ہوئے، جیسے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے جوڑتے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو پھونک مارتے، اپنے چہرے پر، اپنے سر پر اور پورے جسم میں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے پھیر لیتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ دہراتے۔ اب میں جب سورہ فلق، سورہ ناس کا ترجمہ کروں گا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پڑھنے کے فوائد کیا ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس جو عطا کی، اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، میرے حبیب آپ کہہ دیں میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق کا معنی چیرنا اور پھاڑنا ہوتا ہے۔ اس صورت میں فلق سے مراد صبح ہے، چونکہ یہ جو صبح جو ہوتی ہے یہ بھی رات کا سینہ چاک کر کے باہر نکلتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو صبح کا رب ہے، اور آگے فرمایا من شر ما خلق، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی کائنات میں کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں،
جو اللہ تبارک تعالیٰ کی کریشن ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اشیاء کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، اس پوری کائنات کے ایک ایک نام سے ہم واقف بھی نہیں، تو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے انسان تو یہ بات کہہ دے کہ باری تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کی، یعنی کہ کائنات میں جتنے بھی پیدا کردہ تخلیق کردہ اللہ تبارک تعالیٰ کی چیزیں ہیں، اس کے اندر جو شر کا پہلو پایا جاتا ہے، اس میں جو مضرت کا پہلو پایا جاتا ہے، مضر کہتے ہیں نا فلاں چیز انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، تو وہ جو مضرت کا پہلو ہوتا ہے، جو اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، جو نقصان کی بات ہے اس کے اندر، اس سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو چیزیں بنائی ہیں اس میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے، شر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ پانی ہے، ہم دیکھیں پانی پیتے ہیں، یہ خیر کا پہلو ہے، اور اسی پانی میں جب سیلاب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ گھروں کو بہا کے چلے جاتے ہیں، تو وہ اس کا شر کا پہلو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آگ ہے، آپ کھانا بناتے ہیں، آپ روٹی پکاتے ہیں، سالن بناتے ہیں، آگ ہمارے کام آتی ہے، تو یہ اس کے اندر خیر کا پہلو ہے، اور وہی آگ اگر لگ جائے گھروں کو جلا دیتی ہے، یہ اس کے اندر شر کا پہلو ہے۔ تو ہمیں سبق یہ سکھایا من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے باری تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو تو نے پیدا کی۔ تو ہر پیدا کردہ چیزوں کے اندر جو شر کا پہلو ہے اس سے پناہ مانگی گئی۔ جب ہم سورہ جمعہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا کہ اے مومنو جب جمعے کی اذان ہو تو تم اس وقت یہ خرید و فروخت، یہ تجارت ترک کر دیا کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑا کرو، بلکہ دوڑ جایا کرو، تیزی سے چلنے لگ جایا کرو۔ کیوں؟ ذالکم خیر لکم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ اب دیکھیں کہ جب ہم خرید و فروخت میں ہوتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں، اذان کا وقت ہوتا ہے، تو جو لوگ اللہ کے ذکر یعنی کہ نماز کی طرف چل پڑتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور جو لوگ نماز کو ترک کر کے بازار میں خرید و فروخت اور تجارت میں ہی لگے رہتے ہیں، اور شیطان وسوسہ کیا ڈالتا ہے، تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ یہ جو شیطان کے وسوسے ہیں، میں نے جو شروع میں آیت پڑھی کہ یہ جو انسان ہے یہ انسان کا بہت بڑا واضح دشمن ہے، یہ انسان کے دماغ میں ایک معاشی تنگ دستی کی فکر ڈال دے گا، اور آپ یہ سمجھو گے کہ اگر میں یہ وقت نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا تو کتنے گاہک میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو وہ معاشی تنگ دستی کا وسوسہ آپ کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو جو لوگ نماز کی طرف چلے جائیں تو قرآن کہتا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اور جو کاروبار کے اندر دنیا کے اندر ہی مگن رہتے ہیں تو اس کے اندر شر ہے، چونکہ خیر کی ضد شر ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا خیر ہوگی یا شر ہوگا۔ تو یہاں پر تلقین کی گئی کہ من شر ما خلق، باری تعالیٰ تو نے اس کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ جب رات ہوتی ہے ظلمت چھا جاتی ہے اور گپ اندھیرا ہوتا ہے، جب رات کا سناٹا چھایا ہوتا ہے تو وہ ایک دہشت طاری ہوتی ہے، وہ کرب انگیز ماحول ہوتا ہے، اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، کیونکہ جب رات ہوتی ہے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر چور چوری بھی کرتا ہے، اور قاتل قتل و غارت گری بھی کرتا ہے، اور جو شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں وہ شر انگیزی بھی پھیلاتی ہیں۔ بڑے بزرگ پہلے کہا کرتے تھے، یہ مغرب عشاء کی نماز کے بعد کوئی بھی بچوں کو باہر کھیلنے نہیں دیا کرتے تھے۔ آج دیکھ لیں شہروں کا ماحول کیا ہو گیا، 12 بجے تک، 1 بجے تک لوگ باہر ہوتے ہیں۔ یہ جو شر انگیز جو شیطانی قوتیں، جو طاقتیں ہوتی ہیں شیطان کی، وہ شر انگیزی پھیلانے میں مگن ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر جب رات کا وقت ہوتا ہے پھر لوٹنے والے لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں، اور جو لٹ رہا ہوتا ہے وہ خواب غفلت میں سو رہا ہوتا ہے، اور دشمن اس کو اپنے نرغے میں لے لیتا ہے۔ اسے اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو پکار لوں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے رات کی تاریکی کے شر سے مجھ سے پناہ مانگ۔ تو آپ جب سورہ فلق پڑھ لیں گے تو رات کو جو بھی شر انگیز قوتیں جو انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی، تو جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اللہ پاک اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ،
اور گروہ میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں اور جادوگروں کے شر سے. جو میں نے بات بتائی کہ اس زمانے میں جادوگر زیادہ تر عورتیں کیا کرتی تھی، اس لیے مؤنث کا صیغہ نفاسات کہا. تو وہ جادو کیا کرتی تھی، تو کہا باری تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں تیری پھونک مارنے والی جادوگرنیوں کے شر سے، جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں، جادو کرتے ہیں، اور جن کی وجہ سے آج کے زمانے میں بھی ابھی ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی کسی کے کاروبار کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کے گھروں کو برباد کر رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ اے بندے، یہ جو جادوگر ہیں، یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں جو تمہارے گھر کو اجاڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور تیرے پاس اتنی طاقت نہیں. چونکہ شروع میں جو کہا نا کہ ہم اللہ کی پناہ کیوں مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ اس لیے مانگتے ہیں جب انسان پر حملہ ہوتا ہے، تو جب حملہ ہو کسی دشمن کا اور انسان کی اپنی طاقت اتنی نہ ہو کہ وہ مقابلہ کر سکے، تو اس وقت اسے کسی پناہ کی ضرورت ہوتی ہے. کسی دیوار کی پناہ لے لے، کسی چٹان کی پناہ لے لے. اگر کوئی تیر انداز اس کو تیر مارنے لگا ہے تو اسے کیا ہے، اسے ڈھال کی پناہ لینی پڑتی ہے. تو کسی نہ کسی پناہ کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب انسان کی قوت اور طاقت اتنی نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اے انسان، تجھ پر شیطان کے جو حملے ہیں، جو شیطان کے وسوسے ہوں گے، اس سے تو بچ نہیں سکتا. تیری ایک ہی صورت ہے کہ اگر تو میری پناہ لے لے گا تو میں تجھے محفوظ کر لوں گا. پھر آگے فرمایا وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے. جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی پر کرم کرتے ہیں، کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ دولت عطا کر دیں یا علم عطا کر دیں، کوئی حسن عطا کر دیں، کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو نعمت عطا کرتے ہیں، تو اس صورت میں بعض لوگ ہیں جو حسد کرنے لگ جاتے ہیں. اور جب حاسد حسد کر رہا ہوتا ہے تو کسی کو معلوم تو نہیں ہوتا کہ کون حاسد ہے جو مجھ پر حسد کر رہا ہوگا. اس لیے سبق سکھایا جا رہا ہے اے بندے تو اللہ کی پناہ مانگ ہر حسد کرنے والے کے حسد سے. اور پھر فرمایا قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسانوں کا رب ہے. دیکھیں اللہ پاک انسان سے کتنی محبت کرتے ہیں. باری تعالیٰ یہ جنات بھی تیری مخلوق، یہ فرشتے بھی تیری مخلوق، اور کائنات کا ذرہ ذرہ باری تعالیٰ یہ تیری مخلوق ہے، تو اس کا خالق ہے. لیکن فرمایا میرے حبیب قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسانوں کا رب ہے، جو انسانوں کا رب ہے. اور پھر فرمایا ملک الناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسانوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسانوں کا معبود ہے. دیکھیں تین باتیں فرمائیں. اللہ کون ہے؟ رب ہے. اللہ بادشاہ ہے. اور اللہ کیا ہے؟ اللہ معبود ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تین صفتوں کا ذکر کیا. اور ایک بات یہاں بتا دوں کہ جب قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ. اور فاتحہ کا آغاز کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے عالمین کا رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والا، پالنہار، جو انسان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا، انسان کا کفیل، انسان کی ضرورتوں کی کفالت کرنے والا، انسان کی تربیت کرتے کرتے اس کو پروان چڑھانے والا، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کو بتدریج اس کی تربیت کر کے پروان چڑھاتا اور اس کی ضروریات جتنے بھی ہوں گی اس کو پوری کرنے والے کو رب کہتے ہیں. تو قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی 99 صفات میں سے ایک رب کی صفت کو بیان کرتا ہے. اور جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے، سورہ ناس آخری سورت ہے، تو فرمایا قل اعوذ برب الناس، میرے حبیب آپ کہہ دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسانوں کا رب ہے. اب رب کیوں کہا؟ دیکھیں بعض انسان ہوتے ہیں، ہر ایک کی ایک سطح ہوتی ہے سوچ کی. کچھ لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری معاشی کفالت ہوتی رہے، اس کو فقط اپنے کھانے کا فکر ہوتا ہے، مجھے کھانا ٹائم پر مل جائے، کھانا پینا مل جائے، اچھا مکان ہو جائے اور میری ضرورتیں پوری ہوں. ایک انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے. اس سے آگے کی وہ سوچتا نہیں، نہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس سے آگے کی سوچے. وہ صرف یہ چاہتا ہے مجھے کھانا ملے، پینا ملے، مکان ملے، ضروریات زندگی کی ہر چیز ملے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس جیسے انسان کو اپنا جب تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس،
کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسانوں کا رب ہے۔ اے بندے میں تیرا رب ہوں، تو میری پناہ لے لے، میں تجھے کھانا بھی دوں گا، پینا بھی دوں گا، میں تیری ضروریات زندگی کو پورا کروں گا، تیرا کفیل بن جاؤں گا، تیری ضرورتوں کی کفالت کروں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس مینٹیلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس طرح کا ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنا تعارف کراتا ہے تو اپنے رب کی صفت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے کہ بندے میں تیرا رب ہوں، جب تو میری پناہ لے لے گا تو پھر کھانے پینے کی فکر چھوڑ دے، پھر اپنے رب پر چھوڑ، پھر فقط اپنے رب پر توکل کر۔ تو میری پناہ میں آنا تیرا کام ہے اور تیری ضرورتوں کو پورا کرنا میرا کام ہے۔ یہ کیسے ہم مسلمان ہو گئے کہ ہم اپنے رب کو مانتے بھی چلے جائیں اور رب پہ پھر توکل بھی نہ کریں؟ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے دیکھیں بچہ کیا ہوتا ہے، بچے کا اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے۔ بچے کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگے گی، میری ماں مجھے دے گی، میرا باپ دے گا۔ اسے خوف ہوتا ہے کوئی مارے گا، اسے پتہ ہے میرے ماں باپ میری حفاظت کریں گے۔ اسے پیاس لگتی ہے، اسے توکل ہوتا ہے اپنے ماں باپ پر، میرے ماں باپ میری پیاس بجھائیں گے۔ دیکھیں ایک بچے کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک اس کا تعلق، ایک رشتہ اور ایک اعتماد کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اے بندے اگر تیرا وہ جو بچے کا رشتہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، اے بندے اگر تیرا رشتہ اپنے رب کے ساتھ وہ ہو جائے تو اللہ پاک تیرے کو ولایت کا مقام عطا کر دے گا۔ لوگ بولتے ہیں ولی کون ہے؟ بس ولی وہ ہے جو اپنے رب سے اتنا توکل کرے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے اور یہ ذہن میں رکھے کہ اب رب میری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو کیا بتایا میں نے یہاں پر؟ قل اعوذ برب الناس، پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسان کا رب ہے، ملک الناس جو انسانوں کا بادشاہ ہے۔ کچھ لوگ اس سے آگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر انصاف قائم ہو، عدل ہو، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے حقوق چھینے نہ۔ وہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے کہ زمین پر کوئی کسی کا حق مارنے والا نہ ہو۔ اس طرح کا ذہن رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس جیسے بندے کے سامنے اپنا جب تعارف کراتا ہے تو فرمایا ملک الناس، اے بندے میں فقط رب ہی نہیں ہوں کہ تیری فقط ظاہری اور معاشی ضرورتوں کی کفالت کروں، بلکہ میں رب ہونے کے ساتھ ساتھ میں بادشاہ بھی ہوں، اور میرا حکم ہر جگہ ہر چیز پر ہر وقت نافذ ہوتا ہے۔ میں انصاف کرنے والا ہوں، میں عادل ہوں، میں منصف ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ سلطان ہے، وہ بادشاہ ہے، تو وہ اپنا بادشاہ ہو کر اپنا تعارف کراتا ہے۔ پھر تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو اپنی محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ فقط اس لیے محبت کا دم بھرتے ہیں باری تعالیٰ کہ تو ہمارا معبود ہے۔ تو ہمارا کون ہے؟ تو معبود ہے۔ وہ بھوک برداشت کر لیتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ میں نے کیا کہا تھا؟ جنہیں اپنے کھانے کی فکر ہوتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سامنے رب ہو کر پیش ہوتا ہے۔ اب تیسری قسم بتائی جو بھوک کو برداشت کرتے ہیں۔ اگر کوئی باطل طاغوتی نظام، کوئی دشمن اگر اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنا سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر اسے دنیا کی کوئی چیز بھی نہ ملے تو شکوہ اس کی زبان پر نہیں آتا۔ وہ بندہ صرف اللہ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کا ذہن رکھنے والے انسانوں کے سامنے اپنا تعارف الہ الناس، اے بندے پناہ مانگ اس رب کی جو انسانوں کا معبود ہے۔ تو یہ ویسے بھی یہ بات ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ رب ہو کر ہمیں اتنی چیزیں عطا کرتا ہے اور وہ ہمارا بادشاہ ہے، تو وہی حقدار ہے کہ ہم اپنی جبین اسی کے سامنے جھکائیں، اسی کے سجدہ کریں، اسی کی عبادت کریں۔ آگے پھر فرمایا من شر الوسواس الخناس، باری تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں وسوسہ انداز کے شر سے۔ خناس کا معنی ہے جو چھپ جاتا ہے۔ شیطان کی وہ طریقہ کار شیطان کا یہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب اذان ہوتی ہے، انسان لاحول پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے، اور جیسے انسان غافل ہوتا ہے شیطان حملہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ کے اوپر حملہ نہ کرے تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہ ہے جو لوگوں کے سینوں میں، سینے سے مطلب اندر دل ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنت والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم ہر بات شیطان کے اوپر ڈال دیتے ہیں
قرآن مجید بتاتا ہے کہ جن شیطان تو حملے کرتا ہے، وہ تو وسوسے ڈالتا ہے، مگر لوگوں میں سے بھی بعض وہ لوگ بھی ہیں جو شیطان نما ہو گئے ہیں۔ ان کی سنگتوں اور صحبتوں میں بیٹھو گے تو وہ تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دماغوں کے اندر ایسے وسوسے ڈالیں گے کہ تم دین سے دور ہو جاؤ گے، اللہ کا توکل تمہارے دلوں سے وہ توڑ دیں گے۔ اس لیے سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ وہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک کے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان شیطان کے وساوس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس سورہ فلق کے اندر چونکہ ظاہری شر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اور سورہ ناس میں باطنی شر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم انسان ہونے کے ناطے کمزور ہیں، اور تو شیطان کے وسوسوں سے خوب واقف ہے، باری تعالیٰ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور شیطان کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔